Abu Bakr and Umar and Uthman were enemies of Hazrat Ali, would Hazrat Ali have named his own sons after them? कि दिलो मस्जिद है दोनों घर खुदा के, मगर फर्क है इतना कि ये तामीर है तेरी और वो तामीर है उसकी। Islam was born into challenges. ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, अल्लाह फरमाते हैं मैंने कसमें उठाकर कहा कि ये किताब सच्ची है जो तुम्हारी झोली में है। जो अल्लाह का हुक्म आ जाए तो वहां एक मुसलमान का काम यह है कि बस ये अल्लाह का हुक्म है, मेरी समझ में आए या ना आए, हर हाल में मैं उसके ऊपर अमल करने का पाबंद हूं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल للمتقين الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ما شاء الله. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. मेरे अजीज तलबा, आज इस लेक्चर सीरीज का पहला लेक्चर आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है।
اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاس شکر ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ آج ہم پھر سے قرآن پاک کے ابتدائی حصے سے تلاوت کلام پاک کا جو کچھ حصہ جو ہم کر سکے ہیں اس کو کیا، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ جان سکیں کہ اس کتاب الہی جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کے ذریعے پوری انسانیت کے لیے ایک منشور کی حیثیت سے پیش کیا، اس میں آخر وہ کیا اہم مضامین ہیں جن مضامین کو ہم سامنے رکھ کے اپنی زندگی کے مختلف اطوار کو اس کے طریق کے مطابق چلا سکتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس کتاب کے حوالے سے جب جو بات ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہی، سب سے پہلے تو الف لام میم یہ حروف مقطعات ہے کہ جس کا کہ ہم معنی کوئی بھی دے نہیں سکتے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان گفتگو کا ایک خاص شاندار اور اس کے فوراً بعد قرآن میں کہا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کہ پوری انسانیت کو یہ بات باور کرا دی گئی کہ جب تم یہ کتاب کو اپنے سامنے پاؤ، اس کو کھولو، اور جب تم اس کو اللہ کا نام لے کر شروع کرو، یہ جان لو، اپنے ذہن میں اس کو بٹھا لو کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، شبہ نہیں ہے، بالکل صحیح کتاب ہے اور اسی کا منشور ہے، اور وہی کتاب جس کے جو کہ لوح محفوظ میں وہاں پر اپنے محفوظ بڑے اچھے طریقے میں ایک ایک لفظ وہ ریکارڈڈ ہے، وہاں پر پڑا ہوا ہے، اور آج یہ انسانیت کے سامنے یہ کتاب ان کو ان کے حوالے کر دی گئی، اور وہ اس کتاب کو جب پڑھتے ہیں تو ایک اندازہ جب ان کا ہو گیا اور کہہ دیا گیا کہ تم اس کتاب پہ شک نہ کرنا، فرمایا کہ آخر یہ کتاب ہے کیا، کس لیے ہے؟ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغیب، ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگار، اور یہ متقی اور پرہیزگار لوگ ان کی نشاندہی قرآن میں بڑے واضح انداز میں ہے، کچھ اس طرح سے بیان کر دی گئی کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کی بنیادی جو شرط جو ہے اس کا ایمان لانے والوں کا، جو ہدایت پانے والے ہیں، جو صحیح راستے پہ چلنے والے ہیں، ان کی سب سے پہلی نشانی یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ آخر غیب پر ایمان کیا چیز ہے؟ غیب پر ایمان لانا وہ ہے کہ کوئی چیز جو آپ کو ایمان لانے کے لیے کہا گیا لیکن وہ چیز آپ کے سامنے نہیں ہے،
آپ کو کہہ دیا گیا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ، لیکن وہ آپ کے سامنے نہیں ہے۔ اس کی مثال اس خدا کی ہے، اس رب ذوالجلال کی ہے کہ جو پوری کائنات پہ محیط ہے، پوری کائنات کو بنانے والا ہے، پوری کائنات کی وہ ساری تصویر کشی کرنے والا ہے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی اس کی ذات کو دیکھ تو نہیں سکتا۔ جب ہم دیکھ نہیں سکتے اس کو، تو یہ ہمیں تو یقین ہمیں دلوں میں یہ بٹھا دیا گیا ہے بحیثیت ایک مسلمان کے کہ ہم یہ مان لیں گے کہ واقعی ایک خدا ہے، واقعی وہ ہے، اسی کے توسط سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے۔ اور جب یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کوئی غائب میں ہے، بنانے والا ہے، اس نے ہی سب کو بنایا ہے، یہ ہے یقین ہمارا سب سے پہلے کہ ہم نے یہ یقین کرنا ہے۔ اور اسی طرح سے ملائکہ ہے، ملائکہ کو بھی ہم نہیں دیکھتے، لیکن ہمیں جو کچھ کہا گیا وہ یہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو مانیں، یہی ہمارے ایمان کا ایک حصہ۔ اور اس کے بعد ارشاد ربانی ہوتا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہ وہ اسلام کا وہ ایک ایسا بڑا ستون ہے کہ جس پر کہ پوری کی پوری عبادت جو ہے وہ کھڑی ہے، کہ جس کو بنیاد بنا دیا گیا ہے کہ مسلمان نے اپنی پوری کی پوری زندگی اپنے رب کے حکم کے مطابق جو ہے وہ گزارنی ہے۔ تو وہ کیسے ہے؟ اور سب سے پہلے ایک ایسی ڈسپلن جو ہے وہ ایک بات جو واضح کر کے رکھ دی گئی، قائم کرو، نماز کو قائم کرو، نماز پڑھو، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ اور وہ نماز بھی یہ نہیں ہے کہ وہ صرف اب اپنے طور پر پڑھتے رہو، وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اور یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے نماز کہاں پڑھیں گے؟ ایک مسجد میں جا کے، وہ اللہ کا گھر ہے جہاں سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے، بلایا جاتا ہے، منادی کی جاتی ہے، اور ان کو اس طرف بلایا کہ کہا جاتا ہے کہ آؤ فلاح کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، آواز دی جاتی ہے، مؤذن آواز دیتا ہے، اور یہ نماز پڑھنا ہے اس کو۔ اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ان کو دیا گیا ہے اس میں وہ خرچ کریں، یعنی کہ وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ وہ مال جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو دیا تھا، وہ مال پورے کا پورا مال انہوں نے اللہ کی راستے پہ خرچ کرنا ہے، اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالنی ہے، اپنے مال سے زکوٰۃ کے علاوہ انہوں نے اپنی وہ تمام تر جو ضروریات سے زیادہ چیزیں بچتی ہیں خیرات کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں اس کی خوشنودی کے لیے دیتے ہیں، بانٹتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے کہ پوری انسانیت کی جو ہے وہ خود بخود جو ہے مدد ہوتی چلے جاتی ہے۔ میں اپنے مال سے مال نکالوں، آپ اپنے سے نکالیں، اور ہر شخص جو ہے وہ مال کو وہ نکالتا چلا جائے، اور تو اس وقت جو ہے یہ مال کا جمع ہونا وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ اس کی تقسیم میں کار ہو جاتی ہے، وہ دوسروں تک پہنچ جاتا ہے، اور دوسرے جو ضرورت مند ہوتے ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اس کے بعد
ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں اس کتاب الہی پر مکمل ایمان ان کا ہونا کہ یہ واقعی ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے انسانیت تک پہنچائی. اس پر پورا ایمان ہونا ہوگا. اور اس سے پہلے انبیاء علیہم السلام پر اتاری گئی کتابوں پر بھی یقین رکھتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ایک آخری نشانی اس متقی انسان کی بتائی گئی کہ کیا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کہ یہ آخرت کے دن پر بھی یقین رکھتے ہیں. وہ ایسا دن ہے کہ جس پر کہ یقین لانا جو ہے وہ بے حد ضروری. اس کے بغیر ہمارا چارہ نہیں. کہ ہم نے ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ تمہیں ایک دن اپنے اس سارے معاملات کو زندگی جب تمہیں دی گئی تمہیں زندگی کے بعد ایک زندگی تم سے لے لی جائے گی. وہ زندگی تمہاری ختم کر دی جائے گی اور اس کے بعد یہ آخرت کا ایک ایسا سما پیدا کیا جائے گا کہ جہاں پر کہ پورے کی پوری انسانیت کو وہاں جمع کر کے اس پر اس کا جو سارا کیا کرائے کا جو پوری زندگی کا معاوضہ اس کو مل جائے گا کہ وہ کیا کما کے لایا ہے, کیا کر کے آیا ہے, کون سی نیکیاں اس کی زیادہ ہے یا کم ہے, کون سے جو گناہ ہے وہ اس کے کم ہے یا زیادہ ہے. جو بھی ہے اس روز وہ جب قیامت برپا ہوگی, جب سب کچھ تل پٹ ہو جائے گا, سب کچھ جو ہے وہ ختم کر دی جائے گا, یہ نظام زندگی ختم کر دیا جائے گا, تو اس کے بعد یہ دن جو ہے اس کا یقینی دن ہمارے سامنے ہونا چاہیے. کہ مسلمان یہ سمجھے کہ اس نے یہ آیا ہے اور اس نے جانا ہے, اور ایک ایسا دن قائم ہوگا جو اس یوم حساب ہوگا, اور اس یوم حساب میں اس نے وہاں جمع ہونا ہے. وہاں پر اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرمائیں گے کہ کون جنت کے قابل ہے اور کون جہنم کے قابل ہے. اور اس کے بعد ارشاد ربانی ہوتا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پہ ہیں, اور یہی وہ لوگ فلاح پانے والے ہیں, کامیابی پانے والے ہیں. تو ارشاد جب ان متقی کے بارے میں 5 نشانیاں بیان کرتے ہوئے جب یہ سب کچھ بیان کر دیتا ہے تو اس وقت انسان کے ذہن پہ یہ جب چیز آتی ہے کہ واقعی متقی ہے, اور یہ متقی وہ ہے جو اللہ کے پیغمبر کے ماننے والوں کا گروہ ہے, جنہوں نے انکار نہیں کیا, ان کے منہ سے صرف اقرار ہوا آمنا وصدقنا, قبول کر لیا انہوں نے. اور جب قبول کر لیا تو وہ اپنے آپ کو بحیثیت ایک مسلمان کے اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں, اور وہ ان کا پیش کرنا جو ہے وہ نہایت ہی مستحسن اقدام ہے. اور جب وہ صحیح راستے پہ ہیں تو وہ یقینی طور پر وہ کامیابی اور کامرانی پانے والے ہیں. قرآن کے یہ پہلے گروہ کا جو اللہ کے ماننے والوں کا گروہ ہے اس کی نشاندہی یہاں کرتا ہے. اور اس کے بعد ارشاد ربانی ہوتا اِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. یہ ہے پیغمبر خدا, ان الذین کفروا, جن لوگوں نے کفر کیا ہے,
جو کفر کرتے ہیں، جنہوں نے انکار کر دیا وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کا انکار کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں فکر مند کیوں ہو؟ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ نہیں آئیں گے، یہ اس راستے پہ کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ آگے ارشاد فرما دیا گیا کہ آخر وجہ کیا ہے، کیوں نہیں آئیں گے، کیوں نہیں یہ مانتے، کیوں نہیں اس پیغام ربی کو اس کا اقرار کرتے؟ اور جیسے جیسے آپ ان لوگوں کو سمجھاتے چلے جاتے ہو، جتنی پریشانی میں آپ ہو، اور آپ نے ان کو سب کچھ بتا دیا، بتانے کے باوجود انہوں نے آپ کی کسی بات کو مانا نہیں ہے۔ فرمایا آخر وجہ کیا ہے؟ تو وجہ بھی تو ہونی چاہیے، کیوں آخر یہ دین کی طرف کیوں نہیں آئے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، یہ وجہ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم لگا دی، مہر لگا دی ان کے دلوں، اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا کہ وہ اب وہ اس کے حسن کو، اسلام کے حسن کو، اس دین کے حسن کو، اس کتاب الہی کے حسن کو وہ بالکل دیکھ کے مانتے بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، وہ بالکل انہوں نے اپنے اس بات کا صاف طور پر، کھلے طور پر انکار کر دیا۔ اب یہ انکار کرنے کی وہ اب جب انہوں نے کیا ہے تو پھر وجہ بتانا پڑے گی کہ آخر کیوں انکار کیا گیا، کیوں انکار کرتے ہیں، کیوں اتنے ڈٹائی پر ہیں، کیوں اسلام کے خلاف جو ہے وہ باغیانہ جو ہے ان کا رویہ ہے، وہ اس کو بھی تو دیکھنا ہوگا نا۔ کہ ختم اللہ قلوبہم، یہ وہ رب ہے جس رب رحیم نے، رب کریم نے ان کے دلوں پر جو ہے وہ مہر لگا۔ اب جب وہاں پر ایک مور ثبت ہو گئی ہو کہ نہیں یہ باغی ہے، یہ باغی ہیں، یہ انکار کرنے والے ہیں، ان کو ہٹا دو اس راستے سے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ فوراً ان کی آنکھوں کے آگے بھی پردہ کر دیا جاتا ہے، وہ اچھائی کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، اچھائی کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، وہ مانگے نہیں دیتے، وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ پہلو تم سب کو جو کچھ کہہ رہے ہو غلط ہے۔ اب یہ غلط جو ہے جب وہ کھل کے کہتے ہیں، ڈٹ کے کہتے ہیں، نہیں مانتے ہو، کنز بکتے ہیں، اور کچھ وہ اپنی زبانوں سے نعوذ باللہ من ذالک اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں کہہ جاتے ہیں، تو اب جب یہ ان کے بارے میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لگی لپٹی نہیں رکھتا، وہ فوراً بتا دیتا ہے کہ اب ان کا انجام کیا ہے۔ وہ انجام ان کا کیا ہوا کہ ان کو ان کے بارے میں یہ کہا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے سخت دردناک قسم کا جو ہے عذاب ہے، اس کے حوالے ان کو کر دیا جائے گا، اور اس میں وہ ہمیشہ کے لیے خالدین فیہا، اس عذاب میں مبتلا رہیں گے اور ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور یہ ہے ان کا ٹھکانہ۔ یہاں ابتدائی ان کلمات میں جو عرض کر رہا ہوں اس میں یہ دو گروہ ہیں جن کا دو گروہوں کا ذکر یہاں پر آپ کے سامنے دیا گیا۔ ایک گروہ تو وہ ہے جس نے انکار نہیں کیا، اقرار کیا ہے، اور وہ 5 نشانیاں جو میں نے آپ کو بیان کر دی ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، جو کچھ ان کو دیا گیا اس کو وہ خرچ کرتے ہیں، اور پھر جو کتابیں ان پر اتاری گئی ان پر یقین رکھتے ہیں، اور وہ کتابیں جو ان سے پہلے کتابیں، الہامی کتابیں دوسرے دیگر پیغمبروں کے پاس بھیجی گئیں، وہ ان پر بھی یقین رکھتے ہیں، اور اس کے بعد کہا کہ وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ تو ہے وہ 5 باتیں جس کے حوالے سے ایک مسلمان اپنی عزت کا اور کا مقام جو ہے پاتے ہوئے وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اس کو نیکی کا جو ہے پھل مل جائے گا، وہ صحیح راستے پہ ہے، وہ کامیاب ہے،
वो उस रास्ते पे उसने अपने इतनी मुश्किलात को तकलीफ में रखते हुए, अपने पैरों को वो हर लग़वियत से बचाते हुए अपने आप को सही उसने रखा। और जब उसने सही रखा तो उसके बाद आपको क्या मिला? मिल गया ना उसका नतीजा। कह दिया कि ये कामयाब है, ले जाओ इनको। फरिश्ते वहां वो आओ भगत करते हैं, उनको उनका इंतजार करते हैं, आओ भगत करते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं, लब्बैक उनको कहते हैं, और ला के उनको इज्जत और तकरीम के साथ वो जन्नत में ले जाएंगे। और ये है वो कामयाबी का रास्ता जो इन लोगों के बारे में कहा गया। और फिर वो लोग जो कि काफिर हैं और हट गए हैं, इनकार करने वाले, उनकी भी बात आपको पता है। आज शर रूस पर अपने आप को कहता है कि हमने ये काफिर तो पूरी दुनिया में अपना जो है वो लोहा बनवाता फिरता है। उसकी हर मुमकिन ये कोशिश है कि वो किसी न किसी तरीके से जो है वो मुसलमानों को इनकी तमाम की तमाम ज़रूरियात जो कुछ ये करते हैं या इनके मामलात हैं जहाँ ये तरक्की के इनके रास्ते उनको मस्तूद कर दिया जाए। ये उनका काम है, ये अज़ल से ये उनकी मुखालफत जो है वो चलती आ रही है और रहेगी, क्योंकि कुरान वो ख़त्म नहीं होगा सिलसिला। और आज आप देखते हैं कि बातिल कुव्वतें किस कदर जो है अपने आप को अरूज पर ले गई हैं, ताकतवर रब का आपको समझती है, वो अपना तसल्लुत कायम करना चाहती हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात एक ऐसी ज़ात है कि जो मुहीत है हर चीज़ पर, जिसके कब्ज़े कुदरत में सब कुछ है। ये लोग समझते हैं कि नहीं जी, अब आप भला देखें कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये होगा, ये हो जाएगा। अब अभी आप मिसाल देखें कि 21 के तारीख को इन्होंने क्या सिलसिला, वो जी क़यामत आ गई, क़यामत आ जाएगी। अब तैयारी परेशान बैठे हुए हैं, घरों से निकल गए, पहाड़ों पर चले गए और जाके अपनी रसूमात जो है वो कर रहे हैं। और वो सुबह से लेकर शाम तक वो उस क़यामत का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो क़यामत नहीं आई। कुरान ने हमें उसके बारे में कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बताया। अभी वो निशानी जो बताई गई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर हम तक जो बात पहुंची है और जो आनी है क़यामत, वो क़यामत आने के अभी तो आसार जो है शुरू हुए ही नहीं है, बहुत कम हुए। और सारा सुबह से लेकर शाम तक वो चुके, वो अल्लाह पर यकीन नहीं है उनको। अगर वो जान जाते, ये समझते कि अगर वो कुरान के हवाले से समझते तो फिर क्या होता। वो उस पर यकीन रखते हुए अपनी जिंदगी को उसके मुताबिक इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब चूंकि है ही नहीं, उनके जहन में ही नहीं है वो बात, वो रास्ते पे से चले ही नहीं रहे, ना वो अपने आप को वो अपना मुसलमान बनाना चाहते हैं, ना मुसलमानी उनके करीब से गुजरती है। वो अपने आप को इनकार करते 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 एक ऐसी जगह पर दलदल में जा घुसे हैं जहाँ पर उन्हें तबाही होना है। वो अपने तरफ से लगा के जी वो जी क़यामत आ गई, वो क़यामत आना है, इसमें शक कहाँ है? कोई शक है मुझे बताइए? ये तो कुरान ने खुद कह दिया कि क़यामत आनी है और उस पर यकीन लाने के लिए कहा गया कि तुम इस पर यकीन लाओ कि ये चीज़ है। और यही शान है मुसलमान की, अपने आप को इस दुनिया की लग़वियत से बचाता है, अपने आप को सही तरीके पे चलाता है, अपने आप को ये कहते हुए रखता है कि नहीं, मुझे मेरा खुदा देख रहा है, मेरे खुदा ने मुझे अगर ये बुराई करते हुए देख लिया तो मुझे सजा मेरा दे देगा। ये खौफ, ये डर
یہ ایک مسلمان کو ہے، اور یہ مسلمان جو ہے اپنے تئیں جو ہے وہ کوشش کرتا ہے، ڈرتا ہے رب سے کہ یا اللہ معاف کر دے، اگر کوئی غلطی ہوگی معاف کر، تب بھی روتا نہیں ہے اس کے سامنے، اس سے معافی بھی مانگتا ہے، اور اس سے سامنے جو ہے اپنی سجدہ ریزی کا جو مظاہرہ بھی کرتے ہوئے اس سے گڑ گڑا کے روتا ہے کہ یا رب کریم میں معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے جو ہے یہ جو کام ہوا ہے یہ تیرے ناپسندیدگی کا کام ہے اور اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ ہے وہ رب، جس رب پر یقین لانا جو ہے یہ اول ہے، اس کے بعد جو ہے آپ کا وہ سارا سلسلہ چلتا ہے۔ جب آپ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی یہ ذات بابرکات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کا جو ہے جن کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد کہ کس انداز میں ان کو ان کی زندگی جو ہے وہ گزری، ایک یتیم ہونے کے ناطے سے انداز، ایک وہ یتیم جو کہ پوری انسانیت کا رہبر بن گیا، پوری انسانیت کے لیے ان کے ایک پیغام انسانیت ایسا دے دیا اس نے کہ آج پوری دنیا پہ ہر چیز جو انہوں نے اپنی زندگی میں قول و فعل اور عمل کے حوالے سے ہمارے سامنے جو جس کی تو تصویر کشی کی وہ ہمارے سامنے موجود، اور آج ہم ان پر لاکھوں درود و سلام بھیجتے ہیں، انہی کے توسط سے آج ہم جو ہے مسلمانی کے اس معراج پر اس مقام پر پہنچے ہیں، اور آج اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اس گروہ سے متعلق ہے جو گروہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے طرف ہمیں لے جاتا ہے، اور جب وہ ہمیں اس طرف لے جاتا ہے تو ہم یقینی طور پر اپنے آپ کو سچے اور پکے مسلمان بنا کے ہم اپنے رب کو خوش کر کے ہم اس کے مطابق اپنی زندگی پسند کر سکتے ہیں۔ تو آج ہمارے لیے یہی ہے کہ یہ جو ہمارے سامنے ایک طوفان بدتمیزی ہے کہ جس میں کہ برائی جنم لیتی چلی جا رہی ہے، میڈیا کا جلغار ہمارے سامنے آپ دیکھتے ہیں، ہمیں اسلام نے سکھایا کیا ہے، لیکن آج ہم نے اب اس اسلام کے خلاف جو بڑھ کر کے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، اور کیا کہ ہمارے تہذیب کے اس جو گندے انڈے ہیں انہوں نے ہماری راہیں جو ہے اس قدر خراب کر دی ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو تباہی کے دہانے پہ لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اور آج ضرورت صبر کی ہے، اے نوجوانوں یہ بات سمجھ لو کہ تمہاری وجہ سے اگر تم جو کہ نیک بچے ہو، جو کہ اللہ اور اللہ کے رضامندی کے لیے دینی درسگاہوں پہ آ کے اپنے آپ کو اللہ کے اس کلام کی حفظ کرنے کے اس درجے کو پا لیتے ہو، یہ یقین جانو کہ یہی وہ عمل ہے جو تمہارے لیے بہت ہی مفید ہے، اور اسی پہ چل کر کے تم معاشرتی برائیوں کے خلاف جو ہے اپنا علم بلند کرو، تاکہ وہ برائیاں جو جنم لے رہی ہیں اٹھ کے بہت تیزی سے ہماری طرف راغب ہوں، تو ان کا سدباب ہم ایک آسان طریقے سے قرآن کے حوالے سے، قرآن کی تعلیمات کے حوالے سے، قرآن میں جو کچھ ہمیں جو مضامین مل رہے ہیں، اس میں جو درس مل رہا ہے، اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو استوار کریں گے تو یقین ہم اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو مقام آج حاصل ہم کریں گے، اس حوالے سے یہ بہترین مقام ہوگا، اور اسی کی جزا ہمیں ایک آخرت میں دے دی جائے گی، اور جو وہ زندگی جو ہے وہ دائمی ہے، اگر وہ ہماری صحیح ہو گئی تو ہمیں دنیا میں اور کوئی چیز کی ضرورت ہی نہیں، ہم خوش ہو رہیں گے، اللہ ہمیں خوش کر دے گا، اللہ دے دے گا۔ تو اس لیے معاشرتی برائیوں سے ہمیں ان کے خلاف چلنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی میں صرف یہ کہتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ میرے عزیز طلباء، ہماری
इस वक्त जो कठिन जिंदगी जो गुजर रही है, इसमें जो हमारे मद्दे मुकाबिल जो तो ताकतें हैं, कुव्वतें हैं, माशरती बुराइयाँ जो जन्म लेके ऐसे अज़ह के साथ से तरह हमारे सामने लगी हुई हैं, उनको रोकना किसका फर्ज है? इन दीनी मदारिस के तलबा और वो लोग जो इस्लामी जहन रखने वाले हैं और जो इस्लाम पर सही तरीके पर अमल करने वाले हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो उनको हिम्मत करना चाहिए। करेंगे ना आप? तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि रब्बे करीम, ये जो सब कुछ तू देता है, तौफीक तो तू देता है, हम क्या चीज़ है? हम तो तेरे दर के सवाली हैं, तुझसे मांगते हैं और तेरे हबीब के रास्ते पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलने वाले हैं, चलना चाहते हैं और उसी भी चलेंगे। वो आखिर का हमारा अल्लाह